السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ معزز سامعین، یہ چھوٹی سی سورت رب العالمین نے اس کی بے حد شان رکھی ہے۔ اللہ کا الحاکمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس سورت کو ایک بار پڑھے گا 10 پاروں کا ثواب، جو 2 بار پڑھے گا 20 پاروں کا ثواب، جو 3 بار پڑھے گا 3 بار اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا الحاکمین اسے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وجہ یہ اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے، یہ اللہ کی وحدانیت بیان کر رہی ہے، یہ رب العالمین کی ربوبیت بیان کر رہی ہے، یہ اللہ کا الحاکمین کی صفات کاملہ بیان کر رہی ہے۔ میں قربان اور صدقے جاؤں، اتنی یہ جناب والی جامعہ صورت ہے۔ توحید کے اوپر رب العالمین یہ صرف ایک صورت ہی نازل فرما دیتے تو یہ کافی تھی۔ آئے میں جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جائے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جائے، یا جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، وہ چاہے قبر کے نیچے ہوں، زمین کے نیچے ہوں، قبر میں ہوں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، زمین میں ہو، قبر میں ہو، تب بھی وہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن مجید میں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ تو اپنی کروٹیں بھی نہیں بدل سکتے۔ اور زمین کے جو اوپر ہے، زمین میں جو ہے ان کے مزار بنے ہوئے ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں، قبریں بنائی ہوئی ہیں، مزار بنائی ہیں، منتیں مانگی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور جو زمین کے اوپر ہے وہ جناب والی وہ بت ہے، جو بت بنائے گئے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا میں ایک واقعہ پیش آیا، انہوں نے اپنے بت کو ایک جگہ دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ جانتے ہو کہ بتوں کے پجاری جو ان کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کی جناب والی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہو نا، میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھتے ہو کہ درباروں پر جمعرات کو دیے جلائے جاتے ہیں، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، وہاں پہ چراغاں کیا جاتا ہے، سیم ایسے ہی بت جو ہے ان کے اوپر بھی چراغاں کیا جاتا ہے، دیے جلائے جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی ہوا، چراغاں کیا گیا، دیے جلائے گئے، ایک دیے کی آگ نے بت کو جناب والی پکڑ لیا، بت کو لگ گئی، جس سے وہ بت جلنا شروع ہو گیا۔ یعنی ان کا حاجت روا جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں اس کو آگ لگ رہی ہے۔ اب جب دیکھا وہ جو مانگنے والے ہیں اس سے ان کا معبود جل رہا ہے، وہ فوراً بھاگے، آگ کو بجانا، جناب والی ہمت کی آگ کو بجا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، رب العالمین نے دکھلانا تھا پوری دنیا والوں کو کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتے، وہ تو خود کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہے چاہے زمین کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اس کو آگ لگ رہی ہے، جل رہا ہے، اس کے اوپر پانی چھڑکا، بہت زور لگایا، آگ کو بجایا، بالآخر آگ کے اوپر انہوں نے قابو پا لیا۔ تو جب آگ کے اوپر قابو پا لیا تو بڑی خوشی منائی، ہم نے اپنے معبود کو بچا لیا۔ جیسے ہی جناب خلیل اللہ نے بتوں کو توڑا، بتوں کو مروڑا، ان کے جناب والی کسی کا گوڈا توڑ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کا بازو اتار دیا۔ بعد میں انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمیں چاہیے اپنے معبودوں کی حفاظت کرنی۔ تو جن کی خود حفاظت کی جائے وہ معبود نہیں ہوتا، معبود تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور معبود وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا اللہ ہر ایک کا معبود ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں رب العالمین کی پیدا کی گئی ہیں، اللہ سب کو پالنے والے ہیں، اللہ سب کو رزق دینے والے ہیں، اللہ تکلیف دینے والے ہیں، اللہ ہی تکلیف دور کرنے والے ہیں۔ رب العالمین کی مثل کوئی بھی نہیں کائنات میں۔ اللہ پاک ہمارے عقائد کو، اللہ ہمارے عقائد کو درست فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کو درست کرے۔ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔